بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کے لیے ناول لائے ہیں اس کا نام ہے خون بہا۔ از قلم زرش نور۔ ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بلیک کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی ریسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دھمک رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے ارکالود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان موجود سرخ اینٹوں والی دیوقامت حویلی موجود تھی۔ دور ہی سے اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی، لوگوں نے ایک سائڈ پہ ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک کہرام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بین ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی، اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کاندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا تھا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے درداب کو شہر بھجوا دیا ہے۔ زرغام علی خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور سلطان محمد کو پیغام بھیجے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ آئے۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان، تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائڈ کو مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغام کی آواز گونجی، نور خان، تفصیل سے بتاؤ، کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ درداب خان نے اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے، جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ درداب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کی بجائے سنگسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جرگہ نے سردار کا فیصلہ مان لیا۔ لیکن اچانک درداب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکال لی اور پھر درداب خان کے سردار کے سینے پر پے در پے فائرنگ کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے ماں سوائے سردار زرغام علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں چپل اڑسے سردار زرغام علی خان اترا۔ کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی، جو بے نیاز سی اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرغام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے
کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے درداب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے ہے۔ سر پر اسکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پتریلے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان گنگ سی ان دو مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان جو آج نفرت کے رشتے کو مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے، اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اس جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنن فہان وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ درداب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہی ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس درداب خان کو نیچا گرتے دیکھا تھا اور سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں درداب خان کے سینے میں اتار دی تھی۔ سب ششتر سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمد تیزی سے زرغام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرغام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرغام علی خان ہوں جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دے دی، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی یکی موت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی۔ چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسے سخت دل شخص نے اس کا نکاح ہوا تھا جس نے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے حلیے میں بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرغام بتاؤ، اپنے بابا جان کا خون کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ آپ آرام کریں۔ نہیں زرغام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظریں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اپنے پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔
ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ امو جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی لاش پہ نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزت سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن زرغام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امو جان، اوزگل اور آبرو کہاں ہیں؟ اوزگل کو اصفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا، تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرغام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور مغداد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہی ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ بھول جائیں اس سب کو اور سکون سے جئیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہے تو۔ سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھوپھی دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دیں گی اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اترے گا۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو ناکارہ کمبخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ آپ نکاح پہ نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی ٹھوڑی پر پہنچ آئی تھیں۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت، نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کناں تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی، زرغام علی خان ہے۔ اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔
میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان۔ ہاں میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائڈ پہ کر کے اس نے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کو ہاتھ سے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کرائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بس بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں، 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈ کے کیبن میں تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ وا کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا، بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی مجھے، تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پہ ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی۔ ملازم حسین، انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ تبھی ایک مرنی سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ملازم کی میت میں اندر چلی گئی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ زائرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئی اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرغام علی خان نے آنکھیں بند کر دیں۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرغام، انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرغام، ان کی آواز میں ایک دھار تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ زرغام علی خان، جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں، وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں، تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو، لیکن امو جان، مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہے ہیں، دشمنیاں، خون خرابہ۔ زائرہ خاتون نے ایک چبھتی نظر زرغام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا؟ زائرہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے وہ سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں؟
آج جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا آپ وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرغام کیوں؟ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرغام علی خان وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی، تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرغام کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے، وہ کمزور تو نہیں ہے امو جان، فائقہ سلطان کی بہن اس کے جیسے ہی ہوگی۔ زرغام تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی، گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ ہاں، نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ایشین ہیڈ ZAK پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرغام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ اور وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرغام علی خان سے نکاح کر لیا ہے؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپی، کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا تو مجھ سے صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑوا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی۔ کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں اور نہیں کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جعلی حروف میں لکھا تھا، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے ساتھ نیچے اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی تھی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3، اور پھر ماؤتھ پیس سے اس کی گھمبیر آواز اس کے کانوں تک ٹکرائی، ہیلو ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا جیسے وہ اسے ابھی ابھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج وصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا،
زینب میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کو گونگ سی اپنی جگہ پر بیٹھی چلی گئی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شک سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگیں۔ اس نے اس سے بات کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زرخام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس نے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں سی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے؟ ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ دل ملا کر بولی، ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرخام علی خان، بھول جاؤ سب جو ہوا تمہارے ساتھ۔ بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ZAK اب میری بیوی بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہوگی، ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی، تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مس فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرخام کی مسڈ کال دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ زرخام علی خان کی خمار آلود اس کے کانوں میں سے ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں۔ اگر میں نہ کر دوں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ زینب، زرخام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے، اب آپ میری ملکیت ہیں۔ میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ جی، اور بہن کے کیے کی بھی۔ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹون کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کی سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔
اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جانتی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پہ۔ آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے کان کی طرف بھاگنے لگا، جسے اس نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ بیا، تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کے قمیض شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کاندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور بابا کی وجہ سے۔ ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات برملا کر کہی۔ میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میری جگہ اور بابا کی جگہ پر کوئی نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی جگہ تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی اس لیے کہ یہ ستمگر اپنی جگہ نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہیں، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لیں۔ پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے، اسی لیے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار آفندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلے یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بلیو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، وہ وہی تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے ZAK یعنی زرغام علی خان کو دیکھ کر فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرغام علی خان کے سامنے خود کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرغام کا بازو دبوچ لیا۔ زرغام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرغام علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر آئینہ دیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زینہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔
آپی یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت، میں یہ داغ سر پہ نہیں سجا سکتی۔ فائقہ گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھل رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا۔ بابا جانی سچ؟ اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا، اور امو جان انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے پیا۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر زرغام علی خان کے گلے سے جھول گئی۔ میرا پیارا لالا۔ زینہ نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ جب بھی بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی، اور اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرغام علی خان قد کاٹھ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ زینہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا، اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن زائرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اب اس کی شادی کر دیں۔ اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینہ کے بعد ہی جب زرغام اس سے ملنے گیا تو وہ اسے بہت پریشان نظر آئی۔ آپیہ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرغام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آپیہ آپ مجھے ابھی بتائیں کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا روپ دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرغام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرغام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتائی۔ آپیہ کیا چیز ہیں آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہت بہادر بہن ہیں۔ اس کی بات پر زینہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو سے ٹکا دیا، اور زرغام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زینہ کی ڈائری میں لکھی تھی، اور جب زرغام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تھی تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ دھمکی۔ زینہ کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی، جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، کہاں چل دیے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دیں۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زینہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ آیا، جن کا گروپ لیڈر فوزان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بناتی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر سے ڈھہ سی گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان یحییٰ کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا جس پر وہ اس کی ٹٹولتی نظروں سے دیکھا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرغام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔
جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا۔ ایک نئی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ زینیا چھٹیاں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جما رہی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ ظاہرہ کا بی پی چیک کر کر زینا نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا جو خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ایک سائڈ پہ بیٹھے زرغام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے مناتے ہی اس کے لیے سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسرز کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرغام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشاری سے کینٹین میں چلی آئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینیا کو پرپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا علی خان جہاں سے تعلق رکھتی تھی وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینیا کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیا نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیا کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو تھی نہیں جیسے وہ بتاتی۔ وہ بس ڈری سہمی سی ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے آک، جس کے پتے نرم ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، بظاہر آک کے پتوں کی طرح نرم ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں۔ بس زینہ کا بھی پالا ایسے ہی کے پودے صفت نما انسان سے پڑا تھا جسے دنیا فائقہ کے نام سے جانتی تھی۔ اجالا پھیلے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑیں۔ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، جس کی چال میں ہی نہیں انداز میں بھی اجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی جہاں صفوان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گاؤن پہ گلابی ہی حجاب لپیٹے وہ کوئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے گڑ سی گئیں۔
سنو، وہ رک گئی۔ جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تو میں کیا کروں؟ سر پر لپیٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے، لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ کندھاری اناری ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے، میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے اپنی کسی بیٹی کو بھی اسکول نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفوان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں، اس کے ٹھیک 1 سال بعد اس سے رابطہ کر لینا۔ اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہوں تو۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ کل میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا وہ نوٹ اپنے وائلٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زینہ سر جھکائے یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپرز کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ بامشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگیں، کبھی اس کے نوٹس کبھی اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل میں بھی آنے لگی اور اکثر رات گئے واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھا جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی تھی۔ زینیا چائے پینے کے بعد جلد ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو ہو گیا تھا، اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زینہ نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے پر بل بڑھنے لگے۔ وہ اس وقت یونی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دنوں لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ کھچی کھچی سی رہنے لگی، اور پھر فائقہ نیل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زینیا نے یونی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زینیا کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ یونی میں مس ایلیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے، اور وہ ہاسٹل تک پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے یہ تحائف دیے تو مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفوان یحییٰ کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے۔
ان پر اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ زرغام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے ہی کسی لڑکے نے کال کر کے اسے بتایا تھا کہ زینیہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرغام نے جو معلومات اکٹھی کی تھی، اس سے یہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی سے گئی تھی۔ وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے اور اس کا ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئی۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں ہی نہیں لوٹی۔ وہ ہر روز ایک نئے امید سے اٹھتا، شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائیں گی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ زرغام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے رعب سے وہاں آئی تھی اور زرغام کے زینہ سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینہ کو جانتی ہی نہیں۔ زرغام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا، لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت لیے کھڑی تھی جب اسے پنچایت نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا تھا کہ زرغام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور زرغام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرغام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا۔ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہے، ان دنوں وہ گاؤں میں ہی نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد زرغام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پہ فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں رہ سکو۔ اور زرغام باپ کی ناراضگی اور اس کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔